اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم استوى العرش فی عرش مستوی ہوئی. اب دیکھیں ثم استوى على العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین آسمان کو بنانے کے بعد جو ہے عرش کی طرف متوجہ ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، چونکہ مکان سے اللہ تعالیٰ منزہ ہیں، پاک ہے. جس طرح وہ جسم سے پاک ہیں اسی طرح وہ کسی مکان پر رہیں اس مکان جگہ سے بھی وہ منزہ اور پاک ہیں. جیسے دیکھیں جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. تو بات کرنے کے لیے زبان چاہیے، فون چاہیے، دان چاہیے، تالو ہو. اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر بھی ہے، اور سننے اور دیکھنے کے لیے آنکھ و کان چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. تو ان کی اصل کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں صرف ان پر ایمان لانا ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ چار مجتہدوں میں سے ایک مجتہد ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، یہ چار مجتہدین ہیں. اور ہمارے اکابرین سر کے سر کا تاج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا ہے ثم استوى على العرش کا کیا مطلب؟ دونوں نے کہا الایمان واجب وکیفیت موجود سوال عنہ بدعۃ، کہ اس پہ ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کس طرح ہے. اور اس بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہے اس پر ایمان لائیں. وسخر الشمس والقمر، اور زمین اور سورج اور سورج کو مسخر کیا، وہ ہر ایک اپنے وقت پہ چلتا ہے. اب دیکھیں زمین جو ہے سکون ہے، چاند تارے یہ گردش کرتے ہیں، چاند گردش کرتا ہے، تارے گردش کرتے ہیں، سورج گردش کرتا ہے. سورج ایک سال میں اپنے محور کو پورا کرتا ہے، چاند ہر ماہ اپنے محور کو پورا کرتا ہے، گردش کو پورا کرتا ہے، اور تارے اسے چلتے رہتے ہیں. اس میں سائنس کے دو قول ہے. بعض نے کہا کہ زمین ساکن ہے اور زمین آسمان میں جو تارے وغیرہ وہ گردش کرتے، اور بعض نے کہا کہ زمین بھی گردش کرتے. علامہ روح مانی والے علامہ علوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلا قول تو صحیح ہے کہ زمین ساکن ہے. اگر دوسرا جو سائنسی کہتے ہیں کہ یہ زمین گردش کرتی ہے، اگر اس میں کوئی دلیل کمی ہو تو پھر ہم سوچ وچار کر سکتے ہیں. ویسے ایک بات کہنے سے، ایک معقولی بات اور ایک سوچی سمجھی بات کہنے سے اس پر ایمان لانا صحیح نہیں ہے. اور سائنس کا کیا؟ سائنس کی تبدیل ہوتی رہتی ہے. یونان کے کسی حکیم نے یہ سائنس تحقیق کی کہ پانی جو ہے مفرط ہے، مرکب نہیں ہے، مفرط ہے، بسیط ہے. 3000 سال تک سائنس اسی پر آئے. پھر فاؤنڈس ایک سائنسدان آیا، اس نے تحقیق کی اور کہا پانی جو ہے مفرط بسیط نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، ہائیڈروجن اور نائٹروجن سے. تو انہوں نے جو پہلے 3000 سال جس پر کول پہ چل رہے تھے پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اس فاؤنڈس سے پیچھے لگ گئے. سائنس تو تبدیل ہوتی رہتی ہے. 1927 میں لاؤڈ اسپیکر آئے. مولانا حسین احمد رحمہ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز جائز نہیں، کیونکہ اس میں اس وقت سائنس کی تحقیق یہ تھی کہ یہ اس کا اصلی آواز نہیں ہے، آواز یہ گونجتا ہے، وہ گونجی ہوئی آواز ہے، ٹکرا کر آتی ہے، جیسے گنبد میں آدمی بات کرتا ہے اور آواز ٹکراتی ہے، یہ بھی اس طرح ہے. تو علماء نے کہا کہ اس میں نماز جائز نہیں، کہ آواز اصلیہ نہیں ہے. لیکن بعد میں آگے چل کر سائنس نے اپنی تحقیق بدل دی اور کہا کہ لاؤڈ اسپیکر میں جو آواز ہے وہ اصلی آواز ہے، وہ ٹکرا کر نہیں آتی. تو مولانا حسین احمد رحمہ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ سے رجوع کیا. اس زمانے میں ایک رسالہ چھپتا تھا خدام الاسلام، جو مولانا احمد علی رحمہ اللہ علیہ کی سرپرستی میں، پھر ان کے آخر میں انہوں نے اس میں فتویٰ کے رجوع کو شائع کیا. تو یہ ہے کہ سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس سے ایک بار تکتے نہیں ہیں اور وہ تجربے کی بنا پہ کہتے ہیں. یدابر الامر، ہر چیز کا مدبر اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ذات ہے. کسی کو بگاڑے، کسی کو بنائے، کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوشحال بنایا، کسی کو غمگین بنایا، کسی کو بیمار، کسی کو صحت مند.
یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور اللہ فرماتا ہے اپنے آیت بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس پہ ایمان لاؤ. اور ایمان وہی لائے گا جو سمجھ بوجھ والا ہوگا. اب جو غافل ہوگا اور گمراہ ہوگا وہ کس طرح ایمان لائے گا؟ واخر دعوانا الحمدللہ.